السلام علیکم ناظرین، میں میر افسر امان کالمسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مشرق افق یوٹیوب چینل۔ آج جو میں نے کالم لکھا ہے وہ 27 اکتوبر 1947 جموں کشمیر و بھارتی قبضے کے متعلق ہے۔ آج آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا میں کشمیری بھارت کے 27 اکتوبر 1947 کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ برٹش مقبوضہ ہندوستان سے مسلمانوں، ہندوؤں اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ فارمولے پر آزادی ملی تھی۔ وہ فارمولہ یہ تھا کہ جن صوبوں کی آبادی مسلمان ہے وہ پاکستان میں شامل ہوں، جن صوبوں میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے وہ بھارت میں شامل ہوں۔ اس طرح جن آزاد ریاستوں کی آبادی مسلمانوں کی ہوگی وہ پاکستان اور ان کی زیادہ آبادی ہندوستان میں شامل ہوگی۔ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لہذا جموں کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونا تھا، مگر بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو اپنی فوجوں کو جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتارا، جموں کشمیر پر فوج سے قبضہ کر لیا۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستانی فوج کے اس وقت کے انگریز آرمی چیف جنرل گریسی کو بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف فوجی ایکشن کرنے کو کہا۔ جنرل گریسی نے بانی پاکستان کے حکم پر عمل نہیں کیا، پاکستانی فوج کو بھارت کے غاصبانہ قبضے پر چھڑوانے کا آرڈر نہیں دیا۔ اس پر کشمیر کے ضلع پونچھ کے سابق فوجیوں نے بھارتی فوج سے جموں کشمیر آزاد کرانے کے لیے میدان میں اترے۔ پاکستان کے قبائل مسلمانوں بھائیوں کی مدد کے لیے بھارتی فوج کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ آزاد جموں کشمیر کے جو ابھی آزاد علاقے ہیں جو 300 میل لمبے اور 30 میل چوڑے آزاد علاقے پر ہے، اس کو آزاد کرا لیا۔ ادھر گلگت بلتستان عوام نے بھی راجہ کی فوجوں سے لڑ کر گلگت بلتستان کو آزاد کر لیا۔ بھارت نے یہ جواز پیش کیا کہ جموں کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ملنے کی درخواست دی تھی، جس پر بھارت نے جموں کشمیر میں فوجیں داخل کر کے ریاست پر قبضہ کیا، مگر یہ سفید جھوٹ ہے۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بھارت کا جو نمائندہ کشمیر کے راجہ ہری سنگھ سے ملنے آیا تھا وہ راجہ ہری سنگھ سے مل ہی نہیں سکا تھا۔ راجہ اس وقت سری نگر سے بھاگ کر جموں کی طرف رواں تھا، بھارتی نمائندہ اسے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس طرح حیدرآباد دکن کی ریاست کے بادشاہ نے پاکستان سے ملنے کے لیے درخواست کی تھی، جو خود مسلمان تھا، مگر بھارت نے ریاست حیدرآباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستانی قبائل مجاہدین فوج سری نگر تک پہنچ چکی تھی اور سری نگر قبضے میں آنے والا تھا کہ بھارت کے مکار وزیر اعظم نے اقوام متحدہ لے گئے۔ اقوام متحدہ میں درخواست جاری کی جنگ بندی کی جائے، جب امن قائم ہو جائے گا تو بھارت وعدہ کرتا ہے کہ کشمیر میں رائے شماری کروائے گا، کشمیریوں کو اس بات کی اجازت دے گا وہ اپنی آزاد رائے سے بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر اقوام متحدہ نے پاکستان بھارت جنگ بند کروائی۔ اقوام متحدہ نے رائے شماری کروانے کے لیے اپنے نمائندے بھی مقرر کیے۔ بھارت اور پاکستان دونوں طرف جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے اقوام متحدہ کی امن فوج کو بھی تعینات کیا۔ پاکستان اور کشمیری اقوام متحدہ کو بار بار یاد کرواتے رہے کہ اقوام متحدہ نے رائے شماری کے لیے کئی قراردادیں بھی پاس کیں، مگر بھارتی حکمران اقوام متحدہ میں دنیا کے سامنے اپنے کیے گئے وعدوں سے مکر گئے۔ جموں کشمیر میں ذیلی انتخابات کرائے اور کہنا شروع کر دیا کہ کشمیری بھارت نے ساتھ رہنے کی رائے دے دی ہے۔ اس پر کشمیری تنگ آ کر بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھارت نے 10 لاکھ فوج کشمیر میں تعینات کر دی۔ کشمیریوں نے بھارتی فوج کو ناک و چنے چبوائے۔ بھارتی فوج نے کشمیریوں کو چن چن کر شہید کرنا شروع کیا۔ ذیلی انکاؤنٹر کے بہانے سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ 1947 سے لاکھوں کشمیری شہید کر دیے گئے۔ کشمیر میں کئی قبرستان شہید قبرستان بن گئے۔ کشمیریوں کے گھروں کو گن پاؤڈر چھڑک کر تباہ کیا۔ 10,000 سے زائد عزت مآب کشمیری خواتین سے بھارتی درندی فوجوں نے اجتماعی آبروری کی۔ کشمیری نوجوانوں کو قید کر لیا۔ قید کے دوران ان کو زہریلی خوراک کے ذریعے بالکل ناکارہ کر دیا، پھر ان کو قید سے آزاد کیا۔ کشمیر کے شہروں میں چلتے پھرتے یہ نظر آتے تھے
وہ ہڈیوں کا پنجرا تھا۔ ان سے بھارتی شفاق درندوں کا مقصد تھا کہ کشمیری نوجوان کو دیکھ کر عبرت پکڑیں اور آزادی مانگنے سے توبہ کریں۔ ان دونوں خواتین کے ساتھ اجتماعی امریزی اور یہ لوگ نوجوانوں کو جو انہوں نے ایک بنا دیا بالکل ہی چلتے پھرتے مردے، ان کی کتابیں میرے پاس فوٹوؤں کے ساتھ موجود ہے میری لائبریری میں۔ آزادی مانگنے سے تو توبہ کر لیں گے۔ کشمیریوں کی زرعی زمینوں، باغات اور گن پاؤڈر چھڑک کر تباہ کر دیا گیا۔ کشمیری آج تک مزاحمت کر رہے ہیں۔ بالآخر بھارت نے متعصب دہشت گرد ہٹلر صفر دہشت گرد تنظیم RSS کے بنیادی رکن نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو ریاست جموں کشمیر کو 3 حصوں لداخ جموں کشمیر میں بانٹ کر بھارت میں شامل کر لیا۔ اس سے قبل مہاراجہ نے قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی غیر کشمیری کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا، نہ مستقل رہائش رکھ سکتا ہے۔ خود بھارتی آئین میں دفعہ شامل ہے۔ یہ دفعہ 37 ہے اور دفعہ 370 بھارتی آئین کا حصہ تھا۔ یہ خصوصی دفعہ دوسری ریاستوں کی طرح ہے، مگر ان خصوصی دفعات کو کشمیر اسمبلی سے بغیر اجازت لیے جو ایک قانون تھا صرف کشمیر کے گورنر کے خط پر ختم کر دیا گیا۔ اس سے مودی حکومت نے کشمیر کی زمین اب خریدنے کے لیے عام لوگوں کو کہہ دیا، دیگر ہندو بھارتیوں کو کشمیر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ اس سے کشمیر کی مسلم اکثریت کو ختم کرنا ہے۔ کشمیری اس ناجائز حرکت پر بھارت نواز کشمیری جو پہلے سے بھارت کی ہاں میں عامل آتے تھے وہ بھی ناراض ہو گئے۔ کشمیر کی خصوصی پوزیشن بحال کرنے کے لیے تحریک شروع کی انہوں نے۔ اب ان کو بانی پاکستان یاد آتا ہے، کہنے لگے کہ قائد اعظم نے پاکستان کا کر کے صحیح کیا تھا۔ کشمیر میں مودی حکومت نے انتخابات کرائے۔ اب تازہ مقبوضہ کشمیر کی 90 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں جماعت BJP کو باوجود ساری حکومتی مشینری استعمال کرنے، جھوٹے وعدے کرنے، غریب لوگوں کو دلاسا دینے کے باوجود 90 میں سے صرف 18 سیٹیں جیت سکیں۔ اس کے برعکس اپوزیشن جماعت کانگریس اور انتخابی اتحاد نے 90 میں سے 51 سیٹیں حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اس اتحاد میں 43 سیٹیں مرحوم شیخ عبداللہ کے بیٹے اور سابق وزیر اعظم جموں کشمیر فاروق عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس کو ملی۔ 8 نشستیں راہل گاندھی کو جو کانگریس کے ہیں ان کو ملی۔ محبوبہ مفتی سابق وزیر اعظم جموں کشمیر کی پیپل پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کو صرف 2 نشستیں ملی۔ عمر عبداللہ کشمیر میں حکومت بنانے کے قابل ہوئے اور انہوں نے حکومت بنا لی۔ اب اسے چاہیے کہ کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو بحال کرائے، مگر یہ خاندان ہمیشہ اقتدار کا ہی رسیہ رہا ہے، اس سے کشمیریوں کو کوئی بھی امید وابستہ نہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ شہرگ کبھی دشمن کے ہاتھ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد شروع کرنا چاہیے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے فلسطین کے حماس طرز کی جہادی کوششیں ہی سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے۔ متعصب بھارتی حکمران جہاد کے بغیر کشمیر کو آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ اگر برطانیہ کے عیسائی آئرلینڈ کو آزاد کرانے کے لیے برطانیہ سے 100 سال لڑ کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو کشمیری بھی اپنی آزادی کی تاریخ کو مکمل آزادی تک جاری رکھنے کے لیے ضرور دیر تک کوشش جاری کریں گے۔ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور کشمیر پاکستان سے ملے گا انشاءاللہ۔